بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو بڑا ہی نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آگے کی کہانی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تب تک آبادی بہت بڑھ گئی تھی اور شیطان اپنی چال چلنے لگا۔ شیطان نے انسانوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے بزرگوں کے بتیں بناؤ ان کی یاد میں۔ پہلے تو ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، پھر دھیرے دھیرے بت پرستی شروع ہو گئی، بتوں کی عبادتیں ہونے لگیں۔ تب ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ کام پیغمبر نوح علیہ السلام کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ جو کہتا ہے وہ کرو، اللہ کے خوف سے ڈرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ لیکن لوگ ان پہ ہنستے اور ان کی بات نہیں مانتے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام بہت اچھی باتیں کرتے تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر بھی بہت عطا کیا۔ پیغمبر لوگوں کے گھر جا جا کے انہیں سمجھاتے، لیکن ان کی بات کوئی نہیں مانتا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں نصیحت دینے والے، جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہاری بات نہیں سننی ہے۔ اور کہا کہ جس عذاب کی تم بات کرتے ہو کہاں ہے وہ عذاب؟ اور کہا تم بھی ہماری طرح ہو، لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن کافی اچھے مسلمان بھی تھے، انہوں نے پیغمبر کی بات پہ غور کیا اور سوچا کہ سچ میں بت پرستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ان چند لوگوں نے ایمان لایا۔ پھر دنیا میں 2 طریقے کے انسان تھے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ایک وہ جو بت پرستی کرتے تھے، گناہوں میں شامل تھے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے ان کو کافی سالوں تک سمجھایا۔ بت پرستی والے پیغمبر کی بات سے بہت پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم کب سے جھوٹ بول رہے ہو، اب بس کرو نہیں تو ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے۔ لیکن پیغمبر نوح علیہ السلام نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی اور اللہ تعالیٰ کے قول سنانے لگے۔ رات دن ایسے ہی چلتا رہا۔ وہ لوگوں کو دن رات نصیحت دیتے۔ کئی موقعوں پر بت پرستوں نے پیغمبر علیہ السلام پر پتھریں پھینکی، ان کو ڈنڈیوں سے مارا اور کہا کہ تم ہم جیسے ہو، تم ہم سے الگ نہیں ہو۔ پیغمبر نے بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے تم لوگوں کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تم لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے۔ لیکن لوگوں نے پیغمبر کی ایک نہیں سنی اور ان پہ ظلم کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ ایک دن تم لوگوں پہ عذاب لائے گا، لیکن لوگوں نے پھر بھی ان کی بات نہیں سنی اور لوگوں سے کہا کہ اس کی بات مت سنو، وہ ایک بیوقوف ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی پیغمبر نوح علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑا اور وہ مسلسل لوگوں کو نصیحت کرتے رہے 950 سال تک، اور بت پرستی والے مسلسل ان پہ ہنستے رہے، ان کی مذاق بناتے رہے۔ اب پیغمبر مایوس ہو گئے تھے کیونکہ اللہ پہ یقین نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ کوئی ان کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتا، سب ان پہ ہنستے
اور بت پرستی والے لوگ کافی زیادہ ہو گئے تھے۔ ایک رات پیغمبر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بولا، اے پیغمبر، مایوس مت ہو، تم نے وہ کیا جو تم سے کہا گیا تھا، اور کہا، میں دنیا کے سارے لوگوں پر ایک عذاب لا رہا ہوں اور ان کے گناہوں کا انہیں سزا دوں گا، سوائے ان کے جو مسلمانوں نے مجھ پہ ایمان لایا اور جانوروں کو چھوڑ کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت سارے پیڑ لگانے کے لیے کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن انہوں نے پیڑ لگانے شروع کیے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے۔ انہوں نے ایسا تقریباً 100 سال تک کیا، اور ایک دن پھر اللہ پیغمبر سے کہنے لگے کہ ہے پیغمبر، تم ان لکڑیوں سے ایک ایسی جہاز بناؤ جن میں ہر جانور کا جوڑا چڑھ سکے۔ پیغمبر کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو جہاز بنانا نہیں آتا تھا، اور اس سے پہلے کسی نے جہاز بنایا بھی نہیں تھا ایسا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی، اور جن مسلمانوں نے ایمان لایا تھا ان کے ساتھ مل کے جہاز کا ایک نقشہ بنایا۔ ان میں کسی کو بھی جہاز بنانا نہیں آتا تھا، کسی کو بھی جہاز کی لمبائی چوڑائی پتہ نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ یہ 600 فٹ ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ 2400 فٹ ہے، جو بھی، لیکن یہ سب سے بڑا جہاز بننے والا تھا۔ کچھ مسلمان اور ان کے بچوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے جہاز بنانے میں۔ پیغمبر نے سب سے پہلے جہاز بنانے کی جگہ ڈھونڈی، اور انہوں نے آبادی سے دور پہاڑوں کے بیچ جہاز بنانے کا سوچا۔ اور پیغمبر نے سارے اوزار جمع کیے اور انہوں نے لکڑی کے لیے پیڑوں کو کاٹنا شروع کیا۔ یہ وہی پیڑ ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام نے خود لگایا تھا، اور انہوں نے جہاز بنانا شروع کیا، اور انہوں نے دن رات ایک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب بت پرستوں نے جہاز بناتے ہوئے دیکھا تو ان پہ ہنسے اور ان کو کہا کہ تم بے وقوف ہو، تم یہ جہاز کیوں بنا رہے ہو، اور اتنی بڑی جہاز تم پانی میں کیسے اتارو گے؟ پیغمبر نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ تم لوگ جان جاؤ گے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر یہ جہاز کیوں بنا رہا ہے۔ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں نے کافی محنت کی۔ کچھ مہینوں کے بعد جہاز تیار ہوا۔ پیغمبر نے اللہ سے ملی ہوئی مدد کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اور پہاڑ کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے فرمایا کہ میں اس دنیا میں بہت جلد ایک بہت بڑا پہاڑ لے آ رہا ہوں، اور اس کا پتہ سب سے پہلے ایسے چلے گا کہ تمہارے گھر کے چولہے سے پانی نکلے گا۔ اس جہاز کے 3 الگ الگ حصے تھے۔ پہلا حصہ پنچھیوں کے لیے تھا، دوسرا حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور تیسرا حصہ جانوروں کے لیے تھا۔ جیسے جیسے پہاڑ کے دن نزدیک آ رہے تھے، ویسے ہی جہاز جانوروں سے بھرتا جا رہا تھا۔ اس میں ہر طریقے کے جانور تھے، اور ہر جانور جوڑے کے ساتھ جا رہا تھا۔ اور ایسے ہی ایک دن، جیسے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ پانی اس کے رسوئی گھر کے چولہے سے نکلے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ یہ وہ نشانی تھی جس کا پیغمبر کو انتظار تھا۔ پیغمبر سمجھ گئے تھے کہ پہاڑ آنے والا ہے۔ پیغمبر جلدی جلدی ان مسلمانوں کے پاس گئے جو جہاز بنانے میں ان کی مدد کر رہے تھے، اور ان سے کہنے لگے کہ جلدی جلدی جہاز میں بیٹھو۔ اور جو لوگ بت پرستی کر رہے تھے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تب بھی پیغمبر علیہ السلام کا مذاق بناتے رہے اور ان پہ ہنستے رہے، کہتے کہ دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ پیغمبر نے ان کی بات پہ غور نہیں کیا اور وہ جلدی جلدی سارے مسلمانوں کو بٹھا رہا تھا، سوائے ان بت پرستوں کے اور پیغمبر نوح علیہ السلام کے بیوی اور بچوں کے، کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پانی سے خود کو بچا لوں گا۔ پانی اب اوپر تک آ گیا تھا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام اپنی کشتی پہ بیٹھے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگ رہے تھے اور اب لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ پیغمبر صحیح کہہ رہے تھے۔ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پہ بھاگ رہے تھے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ ان کی بیوی اور بچے بھی پہاڑ پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو کہا کہ آؤ جہاز پہ بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے پیغمبر کی بات پہ توجہ نہیں دی اور پانی پہاڑ سے بھی اوپر چلا گیا اور ان کی بیوی اور بچے بھی ڈوب گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ کو نہ ماننے والوں کو سمندر کے ایک ہی لہر نے ڈبا دیا۔ پوری دنیا پانی سے بھر گئی تھی۔ پیغمبر نے ایک بار بولا بسم اللہ، اور پیغمبر کے بسم اللہ بولتے ہی جہاز چلنے لگی۔ بارش رک گئی تھی لیکن ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ پیغمبر جانتے تھے کہ انہیں کچھ وقت جہاز میں ہی رہنا پڑے گا۔ جہاز میں کل 80 لوگ سوار تھے اور پیغمبر نے ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے سب کچھ طے کر دیا تھا۔ جہاز میں سبھی جانور محفوظ تھے۔ جو طاقتور جانور تھے وہ بیمار تھے۔ سب جانور ایک ساتھ رہ رہے تھے، لیکن چوہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو بہت تنگ کیا۔ وہ یہاں وہاں بھاگتے تھے۔ یہ سچ میں پریشانی کی سبب تھی۔ پیغمبر علیہ السلام بہت پریشان تھے، اور اس طرح پیغمبر نے پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اسی طرح بلی حجاز میں آئی۔ بلی نے چوہوں کا شکار کیا اور چوہوں کی شرارت کم ہو گئی، اور اس طرح اللہ نے ان کی کئی پریشانیاں دور کی۔ وہ جہاز پہ مسلسل 150 دنوں سے سفر کر رہے تھے، لیکن ان کو کہیں بھی زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیغمبر اور ان کے ساتھ کے لوگ انتظار کر رہے تھے اور بہت پریشان تھے۔ پھر پیغمبر نے ایک کوے کو بھیجا کہ کہیں زمین نظر آئے تو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کوے کو بھیجا لیکن کوا واپسی نہیں آیا۔ پھر پیغمبر نے ایک اور پنچھی کو بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پنچھی آیا تو اس کے منہ میں زیتون کے پیڑ کی ایک پتی تھی۔ پیغمبر اور ان کے ساتھ کے لوگ بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ زمین کے آس پاس ہیں۔ کچھ دن اور جہاز چلتے چلتے جہاز جوہی پہاڑ پہ پہنچ گیا اور پیغمبر نے کہا بسم اللہ، جہاز ویسے ہی رک گیا۔ 150 دن سے زیادہ کے سفر کے بعد ان کا سفر یہیں پر ہی ختم ہو گیا۔ پیغمبر نے زمین پہ سب سے پہلے پنچھی، چڑیا اور باقی جانوروں کو اترنے کا موقع دیا۔ پیغمبر اور باقی مسلمان زمین پر اترتے ہی انہوں نے زمین پہ سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یہ انسانیت کا ایک نیا دور تھا۔ ایسی ہی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمیں آپ کے پیار اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔